مسکن کا کھڑا کیا جانا اور مخصوصیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرعی قربانگاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازے کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازے میں پردہ لٹکا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسح کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسح کر کے مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا، اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا ان کے بینڈے کھینچ دیے، اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمے کو تان دیا، اور خیمے پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامے کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا۔ پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردے کے اندر کیا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردے کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرعی قربانگاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردے کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مسالے کا بخور جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازے میں پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازے پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے۔ جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے
اور جب جب وہ مذبے کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے مسکن اور مذبے کے گرد گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازے کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ مسکن کے اوپر بادل کا چھا جانا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔